فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج کی محفل مذاکرہ کا عنوان ہے شان اولیاء اللہ۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول بنا کے بھیجا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے بخوبی اپنے فریضہ نبوت کو سر انجام دیا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو جہنم کے راستے سے نکال کر ان کو جنت کی راہ دکھا دی۔ اور اس کے بعد جب دروازہ نبوت بند ہو گیا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، وہ تشریف لائے اور انہوں نے چار دانگ عالم اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ بر صغیر میں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں اولیاء امت نے آ کے ظلمت قدائے بت سے ہمیں نکال کر ہمیں اللہ کی وحدانیت کا راستہ دکھا دیا، اور بر صغیر میں نور توحید عام کرنے میں بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن صفر المظفر کے اس مہینے میں جن کا وصال ہوا ان میں عظیم صوفی ولی کامل حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک بھی موجود ہے، اور حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس بھی موجود ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی ذات اقدس بھی موجود ہے۔ اشاہ احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات مقدسہ بھی موجود ہے۔ اور ان ہستیوں میں سرزمین ہزارہ میں ایک پاک شخصیت کہ جن سے بیرا شریف KPK کے اندر آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کا، ان میں حضرت عارف ربانی، مجذوب الہ، باقی باللہ، حضرت شیخ محمد کامل الدین بھیروی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ غوث الزمان کے خلفاء میں آپ ایک عظیم المرتبت اور بڑی ہستی ہوئی ہیں کہ جو آپ کے خلفاء کے اندر موجود تھیں، اور اولین خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ولی کامل حضرت محمد امام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، حقیقت میں مجھے دیکھا، شیطان میری صورت بن کے نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرزند ہوگا اور اس کا نام کامل الدین ہوگا، اور ختنہ شدہ ہوں گے، ناف پریدہ ہوں گے۔ تو اسی حالت میں جو پیشن گوئی کی تھی والد گرامی نے، وہ بچہ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ محمد کامل الدین بھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور علم دین میں مہارت تامہ حاصل کی، اور علم دین کی تحصیل کے بعد آپ نے طب و حکمت میں بھی کمال حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ بچپن ہی سے تنہا پسندی اور کریمانہ اخلاق اور کمالات و فضائل کے حامل تھے۔ جب آپ نے علوم متداولہ حاصل کر لیا تو علم باطنی و طریقت کے اصول کی طرف متوجہ ہوئے، اور مرشد کی تلاش میں آپ دور دراز کے سفر کیے، لیکن معاصر میں کوئی شخصیت سے متاثر نہ ہوئے، اور آپ پھر گولڑہ شریف کی سرزمین پہ گئے جو علم و فضل کے ایک عظیم آستانہ ہے سادات کا، اور وہاں پہ حضرت خواجہ
پیر فضل الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سلسلہ خلافت ہوا، اور پھر آپ وہاں سے جب آئے تو پھر آپ حضور خواجہ محمد عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور وہاں پہ آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ اور آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعہ کے دن اور عیدین پہ آپ چھور شریف کے اندر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ مجذوبیت سے پہلے پہلے خلق خدا آپ سے مستفید اور مستفیض ہوئی، اور ایک مرتبہ آپ چھور شریف کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں آپ گرے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے آئے، اٹھایا، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ زارو قطار رونے لگے۔ گھر والے اسی کیفیت میں ان کو گھر لے گئے، اور 4 سال تک ایک کمرے میں ہی ایک چرپائی پر آپ قیام پذیر رہے، اور اس دوران کسی سے بھی کلام نہیں فرمایا۔ حضور خواجہ چھوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کو کچھ آیات عطا فرمائی، اور 12 سال تک آپ مجذوبیت کی کیفیت میں رہے۔ ایک مہینہ ایسے گزرتا کہ آپ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، اور بمشکل ہی اس کے بعد آپ کو کچھ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو پھر خواجہ چھوری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے تو دروازہ بند کرتے، اور کئی گھنٹے جو ہے وہاں پہ وہ موجود رہتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام علیہ عطا فرمایا تھا، اور کیا بات ہوتی شیخ کی اپنے مرید سے، وہ یہ کہ درمیان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ یا ان کو پتہ ہوتا تھا یا ان کے شیخ کو پتہ ہوتا تھا۔ یہ کمال تھا حضرت خواجہ محمد کامل الدین المعروف ایم اے والے بابا جی۔ آپ کے خوارق کمالات اور کرامات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں ایک تو یہ بھی ہے کہ خان آف گولڈا، اس کا ایک گھوڑا تھا، وہ سرکش ہو گیا، اور بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کی، لیکن کوئی نہ پکڑ سکا اس کو۔ تو آپ تشریف لائے، اشارہ کیا، اور تیسری دفعہ اس نے اپنا سر جو ہے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو اس وقت خان آف گولڈا نے کہا، میں آپ کو کئی ایکڑ زمین بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ یہاں مدرسہ بنائیں۔ اور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں تو آپ نے راتوں رات وہاں سے نکلے، اور آپ نے یہ بات جو ہے پسند نہیں فرمائی، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ طویل عرصے تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو کچھ احباب آپ کو ایک چارپائی پہ اٹھا کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خدمت میں لے گئے، انہوں نے ان سے دعا کی، درخواست کی کہ آپ کھانا پینا آپ نہیں شروع کر رہے، دعا کریں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کا سینہ انوار و تجلیات اور اسرار وحدت سے معمور ہے، اور ان پر بھوک کے اثرات سے ان کو مبرہ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو کھانے کی اب حاجت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، حضرت نفس کا بھی کچھ حق ہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ حضور خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور اتنی بڑی شخصیت آج وہاں پہ موجود ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 17 دفعہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مجذوبیت میں جب یہ تھے تو پیر صاحب آپ نے کرم نوازی کی اور بیرا شریف آپ کے پاس تشریف لائے۔ اور انہی ہستیوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کتنی بلند ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پہ اخلاق کی گراوٹ ہے اور مادیت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اگر آپ کشف المعجوب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں، جن کے بارے میں کہا گیا اگر کسی کو شیخ نہ ملے تو اس کو پڑھنے کے بعد اس کو شیخ کامل مل جائے گا، نہیں تو اس کو مدینے والا مل جائے گا۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان یہ ہے کہ 40 دن تک چلہ کاٹا حضرت معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ اجمیری نے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ اعلان کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نا کہ ساراں پیر کامل کاملہ راہ نما۔ اور یہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر علم کے بارے میں بڑی خوبصورت آپ نے جو ایک چیپٹر ایک باب باندھا، اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا، اور پڑھنے کے بعد 4 چیزیں اس سے میں نے اخذ کیں، اگر ان 4 چیزوں پہ کوئی عمل کر لے تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو خلاصہ ہے علم کا، نچوڑ ہیں، لب لباب ہیں اور سمری ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو اس میں یہ آتی ہے کہ میرا رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اب نہ مجھے زیادہ ملے گا نہ تھوڑا، بلکہ اس پہ بندہ شاکر ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا بلکہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ دوسری بات کہ اللہ کا مجھ پہ کچھ حق ہے اور وہ حق کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ رائٹس آف اللہ ہے، رائٹس آف پیپل ہے، حق اللہ ہے، حق العبد ہے، وہ پڑوسی کے حقوق ہیں، چھوٹے بڑے کا ادب اور شفقت اس میں موجود ہے۔ تو تیسری بات فرماتے ہیں میرا ایک طالب ہے اور اس سے خلاصی نہیں ہے، وہ موت ہے، ایک دن موت نے مجھے آ کے شکار کرنا ہے، تو مجھے اب اس کا بھی کوئی فکر نہیں، بلکہ میں نے آخرت کی تیاری کر رہا ہوں اور کوئی ناشائستہ حرکت بندہ نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات، میرا خدا ہر حال سے واقف ہے، وہ میرے تھوٹ سے، میرے خیالات سے اور میرے احساسات سے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تو اب میں کوئی ایسی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ہر وقت۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اگلی بات لکھتے ہیں وہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر میں آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان کو اپنی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور پھر بھی یہاں پہ ایک قول نقل کرتے ہیں ابو نافع کا، روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، تلاش کی گئی تو مچھلی نہ ملی، اور پھر کہیں سے وہ تلاش کر کے لائے تو اس کو بنا کے جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو اتنے میں ڈور ناک ہوئی، دروازہ ہوا، اور جب دروازہ ہوا تو آپ نے وہ مچھلی اٹھا کے اس سائل کو دے دی، تو آپ سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو کیوں دی؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے بے سر و سامانی کے باوجود اپنی خواہشات پہ دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن ضرورت پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی ضرورت کی وہ چیز دوسرے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی چیز کی آرزو کی اور وہ چیز مل گئی، جس نے کسی چیز کی خواہش کی اور وہ چیز مل گئی، دوسرے کی خواہش پر اس کو دے دی، تو فرمایا اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔